بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ روزہ ہے۔ میں آپ سے مخاطب آپ کی ٹیچر سیدہ شمالیہ رباب رضوی۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ مسلمان اسلامی سال کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ کنٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ سے سب سے جو ہے ہمیشہ ہی درخواست کرتی ہوں کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو آپ سب سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے سارے لیکچرز خود بخود آٹومیٹکلی ملتے رہیں، کیونکہ نوٹیفیکیشن جب آپ کو مل جائے گی تو آٹومیٹک آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا کہ LMS پہ لیکچر آیا یا نہیں آیا، خود بخود آپ تک لیکچر کی انفارمیشن پہنچ جائے گی۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے لیے میں نے PDF فائلز کے طور پہ یہاں پہ مواد رکھ دیا تاکہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو آسانی ہو اور آپ ریٹن مواد سے بھی استفادہ حاصل کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ۔ اچھا، تو روزے میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور رب کریم کی ممنوع کردہ تمام امور سے باز رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے جسے سحری کہتے ہیں، اور جس کے بعد نماز فجر ادا کی جاتی ہے، جبکہ غروب آفتاب کے وقت اذان مغرب کے ساتھ روزے کو کھول لیا جاتا ہے جسے افطار کہتے ہیں۔ اسلامی ثقافت میں روزہ خدا سے تقرب حاصل کرنے کا اور تقوی کا جو اعلیٰ معیار ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ معنوی اور روحانی امور کو کسب کرنے یا بعض گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی، اور نیز بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی نیاز مندوں، حاجت مندوں، محتاجوں سے شفقت اور مہربانی سے پیش آنے کا سبب بھی بنتا ہے یہ روزہ، کیونکہ روزہ جو ہے ہماری جو ہے تمام ہمیں گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی کی جانب راغب کرتا ہے۔ اچھا، روزہ جو ہے فقہی اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک واجب، ایک مستحب، حرام اور مکروہ۔ لغوی اور اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں؟ لغت میں روزہ جو ہے وہ صوم سے مراد کسی کام سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک جو ہے روزے کو باطل کرنے والی تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کا نام روزہ ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کی فرضیت کو، پھر اس کے بعد ان اشیاء کے بارے میں، ان امور کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ فرضیت کیا ہے؟ یعنی فرض کب ہوا؟ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے، اور تمام جو مسلمان ہیں بالغ، عاقل، سالم مطلب صحت و تندرست، ان میں رمضان المبارک کے مہینے میں سب پہ روزہ فرض۔ اچھا، رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ تغیر یعنی جب کعبہ کو بدلا گیا، پہلے ہم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، تو تغیر کعبہ کے 13 دن کے بعد یعنی ہجرت کے دوسرے سال 28 شعبان کو واجب ہوا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دوسرے مسلمان روزہ رکھتے تھے، مگر شعبان کی جو 28 تاریخ تھی اس کو یعنی اس 28 تاریخ کو جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کر دیے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہر مسلمان پر واجب ہوا کہ پھر وہ جو ہے روزہ واجب کر کے رکھے، یعنی وہ سنت کے اس میں نہیں آتا، یا کیا کہنا چاہیے آپ، مستحب کی کیٹیگری میں نہیں، پھر وہ واجب کی کیٹیگری میں آنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فقط 9 سال روزے رکھے، کیونکہ جب آپ کی ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے ان سے جب کسی نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول خدا کہ رمضان کے مہینے میں 30 روزے ہی کیوں رکھے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ یعنی اس درخت سے جس کا پھل کھانے کے لیے انہیں منع کیا گیا تھا، انہوں نے پھل کھا لیا تھا، تو اس کا اثر 3 دن تک ان کے بدن پہ موجود رہا تھا، پس خداوند عالم نے فرزندان آدم پر 30 دن بھوک و پیاس کو واجب کر دیا۔ اچھا، ایک سب سے دلچسپ امر میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ گزشتہ امتوں میں بھی روزے فرض تھے۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یعنی بار بار تفصیل کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ یہ فریضہ دوسرے ادیان میں بھی موجود تھا، اس بنا پر اسلام اور دوسرے ادیان روزے کے
اصل وجوب میں یکساں ہیں، لیکن خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کیسے؟ اسلامی روایت کی روشنی میں جو پہلا شخص جس نے روزہ رکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ روزہ رکھنا یہودیوں میں، عیسائیوں میں، سب میں جو ہے ایک قدیم روایت کے طور پہ رائج ہے، ان کی ایک معتبر عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ نے خداوند عالم سے وحی دریافت کرنے کے لیے 40 دن تک جو کوہ سینا پر روزہ رکھا اور کھانے پینے کو چیزوں سے پرہیز کیا تھا۔ اچھا، پھر یہودیت میں خدا سے نزدیک ہونے کا ایک عمل روزہ ہے۔ پھر اسی طرح عبری زبان میں اور مختلف جیسے عیسائی ہیں اس میں ان سب کے کسی نہ کسی طرح سے روزوں کا اس میں نظام موجود ہے۔ جیسے حضرت مریم روزہ رکھتی تھیں، حضرت عیسیٰ خود روزہ رکھتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ پھر آتا ہے جناب عالی روزے کا اصل مقصد، یعنی روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں خداوند کریم اپنے ماننے والوں سے، اپنے عبادت گزاروں سے، اپنے اب سے، اپنے بندے سے روزہ رکھوانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے روزے کے مقاصد اور اس کے اغراض 3 جملوں میں بیان کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے۔ دوم، ہدایت الہی ملنے پر خدائے کریم کا شکر بجا لائیں کہ اس نے پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر، عمیق مطلب گہرے نکال کر رفعت و عزت کے اوج و کمال تک پہنچا دیا، اوج یعنی بلندی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ مسلمان پرہیزگار بنے اور ان میں تقوی پیدا ہو۔ اور اسی طرح مراتب روزہ بھی ہیں، روزے کے جو ہے رتبہ کہہ لیں، درجہ بندی کہہ لیں، کیٹیگری کہہ لیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے ہے عوامانہ روزہ، دوسرا ہے خواص کا روزہ، تیسرا ہے خاص الخواص کا روزہ۔ اب عوامانہ روزہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، یعنی معذرت کے ساتھ جو آج کل دور حاضر میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ اس میں انسان مذکورہ مواد سے اجتناب کرے کے علاوہ اس کے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھیں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو عبادت میں مشغول رہیں اور لوگوں کو ایذا رسانی یا ان سے حسد کرنا وغیرہ سے پرہیز کریں، ذاتی دشمنیوں کو بالائے طاق رکھیں، اور جس دن روزہ رکھے جائیں اس دن تمام اپنے پورے دن جو ہے عبادات میں مصروف رہیں، ٹھیک ہے۔ اور پورے ایام میں جو ہے نا مختلف غلط کاموں سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ کار کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کار جو آج کل ہم نہیں کرتے، ہم صرف بھوک کا روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑنا ہمارے اندر یہی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تیسرا روزہ ہے اس مرتبے میں مذکورہ بالا موارد کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی روزہ رکھے، یعنی اپنے دل کو غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے سے پرہیز کرے اور اپنے نفس کو خواہشات غرائز سے دور رکھے، یہاں تک کہ گناہ کا سوچ اور فکر بھی ذہن میں خطور نہ کرے، مطلب ذہن میں خاطر نہ لائے، غرائز مطلب اس سے پناہ مانگے، دور رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا فلسفہ بھی ہے۔ روزہ رکھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا فلسفے کے بارے میں قرآن کریم، اسلامی روایت اور علماء کے فرامین بہت سارے موجود ہیں، لیکن سمپل اینڈ شارٹ قرآن کریم کا آپ کو میں جو ہے نا سورہ بقرہ کی 183 آیت ہے جس میں صاف ترین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو روزہ رکھنے کا فلسفہ بتایا گیا ہے اس آیت کے مطابق۔ اسی طرح ارادے اور اخلاص کی تقویت، اسی طرح عبادتوں کے ساتھ لگاؤ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کا اہم ترین فلسفوں میں سے ہے۔ اور سب سے اہم جو معاشی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے، روزہ رکھنے سے انسان بھوک اور پیاس کا احساس کرنے لگتا ہے، جو باعث بنتا ہے کہ انسان آخرت اور قیامت کی جاویدانہ زندگی کو یاد کرے، اس کے لیے تیاری کرے۔ بھوک و پیاس کی وجہ سے انسان کا تکبر اور غرور ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوسری عبادات کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں حکمت اور خدا کے بارے میں قلبی شناخت اور معرفت حاصل ہونے کو روزہ رکھنے کے فوائد میں شمار کیا گیا، جس کا نتیجہ زندگی کی سختیوں میں روحانی طور پر سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے روزہ داروں کے درمیان ایک قسم کی ایثار ہمدلی پیدا ہو جاتی ہے اور محروموں کی مدد اور ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ روزہ رکھنے سے انسان کی زندگی میں نظم و ضبط آ جاتا ہے، اسے قناعت
کا جو پیشہ کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے، مطلب قناعت، صبر کرنا، نیز انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں گناہوں اور گرفتاریوں کے مقابلے میں صبر کرنے کا مادہ بھی روزہ رکھنے کے ذریعے ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں سماجی مفاسد میں قابل توجہ کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ سماجی مفاسد یعنی لڑائی جھگڑے، پرابلمز جو ہمارے سماج میں ہوتی ہیں کہ ٹریفک جیم ہو رہی ہے تو لڑنے کھڑے ہو گئے، کسی نے گلی میں کچرا پھینک دیا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہم روزمرہ روٹین میں اپنے دیکھتے ہیں، وہ سب آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں الحمدللہ کم ہو جاتے ہیں، اور سب میں جو ہے نا ملنساری، یکجہتی ہو جاتی ہے۔ لوگ سڑکوں پہ افطاری اور سحری کے اہتمام کرتے ہیں اور اپنے غریب اور جو ہے ہمسائے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو افطاری بانٹتے ہیں۔ اس طرح کے جو ہے نا قربت کے جو مناظر ہیں وہ رمضان میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے جو صبر اور حوصلہ انسان میں پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان اپنی زندگی کے مقاصد میں کئی گنا پائیداری اور استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ کیا خداوند کریم بہترین ہمارے لیے جو ہے نا لاجکس اور چیزیں بنا کے ہمیں اس نے دی ہیں تحفتاً، لیکن ہم اس سے استفادہ ہی نہیں حاصل کرنا چاہتے کیونکہ ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ دیکھیں آپ کتنی ڈیپ ہے، اسی لیے اس کی ہیڈنگ میں نے رکھی ہے فلسفہ، کہ نام خداوند کریم نے کتنا ڈیپ جا کے ہمارے لیے کیا کیا سوچا۔ جیسے روزے کی اہمیت ہے، اب روزے کی اہمیت میں بھی موسٹلی وہی چیزیں ہیں ریپیٹیشن پہ، لیکن آپ غور کریں کہ کتنا خداوند کریم نے اپنے نظر میں بھی اہمیت رکھی اور ہمارے لیے بھی اس کا کیا کیا فائدہ ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو یہ روزہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے روزہ جسمانی صحت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ اسے بڑھاتا بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو منٹ منٹ پہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، انفارمیٹیو چیزیں آپ کے پاس آتی رہتی ہیں۔ سر آپ نے شاید نوٹ کیا، آپ کے پاس موسٹلی لوگوں کے پاس آیا ہوگا ضرور ایسا واٹس ایپ کہ پورے سال میں 1 مہینہ بھوکے رہنے سے آپ کے جسم کی جو ہے نا ساری انٹرنل جو سسٹم ہوتے ہیں وہ بہت موسٹلی اچھے طریقے سے کارکردگی دکھاتے ہیں، اور نا پورے دن میں 24 گھنٹے بھوکا رہنا کتنا فائدہ مند ہے۔ تو اب تو یہ جو چیزیں ہیں خداوند کریم نے جو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے لیے فرض کی، اب سائنس بھی ان چیزوں کو آہستہ آہستہ مانتی جا رہی ہے۔ اسی طرح روزے سے دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے۔ روزہ جو ہے دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پہ باخبر رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے؟ اب جیسے آپ بھوکے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک غریب بھائی، آپ کا ایک غریب پڑوسی بھوکا رہتا ہے تو اس کی اندرونی حالت کیسی ہو جاتی ہے۔ اور روزے جو ہے شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک سطح پر کھڑا کر دیتے ہیں اور قوم میں مساوات کے اصولوں کو تقویت دیتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ جو شکم سیر مطلب پیٹ بھرے ہوئے لوگ، تو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر روزے جو ہے ملکوتی قوتوں کو قوی اور حیوانی قوتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ ملکوتی یعنی روحانی آپ کی جو طاقتیں ہیں ان کو جو ہے مضبوط کی تقویت دیتے ہیں۔ روزہ جو جسم کو مشکلات کا عادی اور سختیوں کا خوگر بناتے ہیں۔ مطلب کیا مشکلات کا عادی؟ آپ پیاس میں پیاس کے باوجود بھی پانی نہیں پیتے، شدت بھوک کی وجہ سے بھی بھوکے رہتے ہیں، غصے کے باوجود بھی غصہ نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی صبر کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیزیں آپ کو مشکلات کا عادی بنا دیتی ہے۔ پھر کیا اسی چیز میں وہی ساری ریپیٹیشن ہے، بھوک اور پیاس کے تحمل، صبر، ضبط کی دولت ملتی ہے، انسان کو دماغی اور روحانی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، روزے سے بہت سے گناہوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، روزہ نیک کاموں کے لیے اسلامی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، روزہ ایک مخفی اور خاموش عبادت ہے جو ریا و نمائش سے بری ہے۔ مطلب ریا و نمائش ہم دنیا دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں، قدرتی مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کے لیے روزہ بہترین ذریعہ ہے۔ ان فوائد کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار تکرار ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کل تو ہم ویسے بھی قرآن سے دوری ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، جس کے سبب ہم جو ہے اصلی جو روح ہے ہمارے علم کی، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اگر ہم اس روح تک پہنچ جائیں تو ہماری عبادتیں سچی ہو جائیں۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جناب علی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، تمہارے اوپر روزہ واجب ہوا ہے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر واجب تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ خداوند کریم نے یہ نہیں کہا تاکہ تم میری عبادت کرو، تاکہ میں تمہیں فائدہ دوں، تم جنت میں جاؤ، بلکہ اللہ نے کہا تاکہ تم پرہیزگار بنو، تمہارا فائدہ ہو۔
تمہارے فائدے کے لیے، لیکن ہم یہ چیز سوچتے نہیں۔ قرآن کریم کی 14 تقریباً آیتوں میں جو ہے روزے کو تذکرہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم اور اس سے مربوط دوسرے بہت سارے احکام کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت 185 سے 183 سے 185 اور آیا 187 میں بھی آیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری آیات میں روزہ رکھنے کو بعض گناہوں کا کفارہ یا حج کے بعض آداب کا بدلہ قرار دیا گیا ہے نا، جیسے صائمون اور صائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورت کو کہا ہے۔ قرآن کی سورہ احزاب آیا نمبر 35 میں انسان کے 2 گروہوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جنہیں خداوند عالم بخش دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں حضرت مریم نے خاموش رہنے کا عہد کیا تھا، جسے قرآن روزے کا نام سے یاد کرتا ہے۔ مطلب قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، روزے کے جو فضائل ہیں وہ فرمودات نبوی کی روشنی میں بھی بہت زیادہ واضح ہیں کہ بہت ساری احادیث کریمہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کر رہی ہوں، اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یا شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں جنت ابتدائی سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی سال کے شروع سے جو راستہ کی جا رہی ہوتی ہے وہ اگلے سال رمضان تک کے لیے سجتی رہتی ہے۔ اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، اور وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں، یعنی وہ روزے دار ہوتے ہیں جن کے لیے حوریں دعائیں مانگتی ہیں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں نا، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ کتنا بڑا درجہ ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بس ان چیزوں کو ایک چیپٹرز کی طرح، لیسن کی طرح پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقاریب میں، مجالس میں، میلاد میں اور درس و تدریس کی محفلوں میں ہم سب سنتے ضرور ہیں، کبھی ہمارے پاس ویڈیو کلپس آ گئیں، ہم ان سب کو سنتے ضرور ہیں، لیکن عمل کی حد تک ہم بہت دور ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز طالب علم ساتھیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف آپ اسے تحریری اور کیا کہنا چاہیے تحریری تک مواد تک حاصل کریں، بلکہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو سننا نہیں ہے، صرف عمل بھی کرنا ہے۔ تو پھر آگے چلتے ہیں۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت ایک اپنے رب سے ملنے کا وقت، اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشت سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط درمیانہ حصہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور آخر جہنم سے آزادی کا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 3 اشروں میں رمضان ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں 3 اشروں میں ہم دعائیں مانگتے ہیں اپنے خداوند کریم سے اپنے لیے۔ اسی طرح روزہ جو ہے اللہ عز و جل کے لیے اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مطلب اللہ کے سوا ہم چیزیں ہوتی ہیں، اپنی عبادت ہوتی ہے، اس میں ہم ڈسٹریبیوشن کر دیتے ہیں، لیکن روزہ فقط ہم اللہ کے لیے۔ پھر ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور نصف صبر ہے۔ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد ہی نہیں کی جاتی۔ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ یہ سب کے سب میں اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی ہوں۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ اول یہ کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر فرماتا ہے کیا اسے کبھی عذاب نہ کرے گا۔ کتنی بہترین بات ہے کہ خدا کی ایک تو نظر کرم ہم پہ ہو، اور دوسرا وہ ہم سے عذاب ہی ہٹا لے۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک سے زیادہ اچھی خوشبو، مشک جنت کی افضل ترین خوشبو کا نام ہے۔ تیسری یہ کہ ہر دن اور رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی برکت، افضلیت اور برتری کی بات ہے کہ ہمارے بندے کا استغفار ہمارے لیے فرشتے کریں جو گناہوں سے بالکل مبرہ ہیں۔ چوتھی کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مستعد ہو جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی بن سنور جا، سج جا،
یہ میں نے آپ کے لیے اس لیے بریکٹ میں میننگز لکھ دیں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ تھوڑی سخت اردو ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو پرابلم دیتی ہے، اس لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے لکھی، ٹھیک ہے۔ قریب ہے کہ دنیا کا تعب، مشقت تکان یعنی تھکان، کسی چیز سے مشقت مطلب محنت، مشقت، تکان مطلب تھک جانا سے یہاں آ کر آرام کریں گے، یعنی جنت کو خداوند کریم حکم دیتا ہے کہ میرے روزے داروں کے لیے تم آراستہ اور سجی سوری بن جاؤ، جیسے ایک دلہن ہو۔ پھر پانچویں ہے کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کسی نے عرض کی ہے کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، کیا تو نے نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والا کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں۔ اللہ عز و جل رمضان میں ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان کی 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ کیا بہترین فضیلت ہے۔ یقین کریں آپ سے ڈسکشن کرتے کرتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہم پہ خداوند کریم کتنا مہربان ہے اور ہم خود اپنے سے غافل ہیں۔ ہم خود چاہتے ہی نہیں کہ ہم اس بلندی اور اس جگہ پہ پہنچیں جہاں اللہ پاک اللہ عز و جل ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ساتھ ظلم کرنے ہوئے پہ بس ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ روایات کی روشنی میں حقیقی روزہ یہ ہے کہ روزہ دار ان تمام چیزوں سے اجتناب کرے جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ وہ روزہ جس میں انسان کے تمام اعضاء جیسے آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب روزہ رکھیں۔ منہ کا روزہ پیٹ کے روزے سے بالاتر اور پیٹ کا روزہ دل کے روزے سے بالاتر مرفی ہوا ہے، یعنی مرفی معروف ہوا ہے، قبول ہوا ہے۔ اس بات کو آپ غور سے سمجھیں نا، یعنی منہ کا روزہ وہ ہے جو اللہ نے منہ کے روزے کو پیٹ کے روزے سے بالاتر کرا دیا۔ منہ کا روزہ یعنی ہم منہ سے کوئی بد کلامی نہ کریں، غلط الفاظ استعمال نہ کریں، کچھ نہ کریں، یعنی پیٹ کے روزے سے پیٹ کا روزہ یعنی بھوک کا روزہ، اس سے بالاتر ہے ہمارا منہ کا روزہ۔ اور پیٹ کے روزے سے جو بالاتر قرار دیا دل کے روزے کو، یعنی دل کا روزہ یعنی ہم اللہ کے لیے بھی اس کا قرب اور اس کی جو ہے نا عظمت کو مانیں اور اتنا اپنے اندر خوف خدا رکھیں کہ گناہ کا تصور بھی نہ کریں، نہ کہ عملی طور پہ کرنا۔ تو یہ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جو اللہ نے ہمیں کام کہے ہیں، جو ہمارے لیے اس نے دنیا میں رائج کیے ہم انہیں انجام دیں۔ اچھا، روایت میں روزہ جو ہے درج ذیل عناوین کے تحت آیا ہے۔ عناوین مطلب عنوانوں کی طرف، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک جو کہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اخلاق اور رفتار پر بھی خاص توجہ دینا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حدیث میں فرماتے ہیں امام کہ اس مہینے میں خوش اخلاقی انسان کا پل صراط پر ثابت قدم رہنے کا سبب ہے۔ یعنی ہم جو اس مہینے میں خوش اخلاقی دکھاتے ہیں، اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، وہ ہم اپنے لیے پل صراط کے راستے کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ جبکہ پل صراط آپ سب جانتے ہیں بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار جو ہے پل ہے، جہاں سے گزرنا بڑا ہی مرحلہ ہے۔ خداوند کریم تمام مومنین و مومنات، مسلم مسلمات کو آسانی سے وہاں سے گزارے۔ اچھا، غنی اور فقیر کے درمیان مساوات کا عامل ہے، یعنی غنی امیر، فقیر غریب، مساوات یعنی ایک برابری۔ جہاد کی ایک قسم ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد دلاتی ہے۔ یہ جو ہے نا ائمہ اور معصومین کے اقوال کے جو ہے نا میں آپ کو سم اپ کر کے سارا بتا رہی ہوں۔ اچھا، قیامت کی بھوک اور پیاس کے درد سے رہائی دلاتی ہے۔ کیسے دلاتی ہے؟ جب ہم قیامت میں وہاں پہنچیں گے، چونکہ ہم روزے دار ہوں گے تو اس وقت ہمارا وہ درد ختم کر دیا جائے گا، بھوک اور پیاس کا، روزے کے بدلے میں۔ اس طرح جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے، قیامت کے دن خوشی کا سبب ہے۔ قیامت کے دن خوشی کا سبب اس لیے ہے کہ اس دن سب اپنے گناہوں کے لیے اپنے خدا پروردگار سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے، اور روزہ ہماری ڈھال بن کے ہمارے آگے کھڑا ہوا ہوگا، روزہ دار کے حق میں شفاعت کرے گا،
دنیا اور آخرت کے غم و اندوں سے نجات کا سبب ہے۔ آپ دیکھیں جس وقت آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ بس اپنی اللہ کے لیے اپنے اعمال، نماز، قرآن، ان سب چیزوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آپ کو دنیا کی ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پرماننٹلی آخرت اور دنیا دونوں کے لیے ایک روزے دار کو خداوند کریم صبر و سکون عطا فرما دیتا ہے، اور جو افطار کے وقت کی دعا ہے نا اس کے مستجاب ہونے کا سبب ہے، بدن کی تندرستی کا سبب ہے، تقویت حافظہ یعنی آپ کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے، جو ہے نا دنیا کی آفتوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، دلوں کو آرام پہنچاتا ہے، شیطان سے دوری کا سبب ہے، خدا کا خصوصی جزا ہے، یعنی خدا روزے کا کوئی خاص جزا دیتا ہے، بہشت کا جو رمضان مبارک میں روزہ رکھنے والوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، بہشت خود کھینچتی ہے یعنی بلاتی ہے۔ اچھا، روزے کو ترک کرنا بے ایمانی کی علامت ہے، یعنی روزے کو چھوڑ دینا بے ایمانی کی علامت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اتنے سارے فوائد، اتنی ساری اہمیتیں، یہ سب جاننے کے باوجود بھی اگر ہم روزہ نہ رکھیں اور روزے کی اصل روح کو نہ پہچانیں تو ہم کیسے مسلمان ہوں گے؟ بس آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ سچے مسلمان بنیں، سچے عبادت گزار بنیں۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ ساتھ ساتھ سناتی چلوں کہ کچھ فرشتوں نے خداوند کریم سے سوال کیا، خداوند کریم کہ تیرے سب سے پسندیدہ لوگ کون ہوں گے؟ تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سب سے پسندیدہ ترین لوگ ایک امت کے لوگ ہوں گے جن کی نا منہ کی خوشبو بھی مجھے بہت پسند ہوگی۔ تو فرشتوں نے تکرار کی سوال کی، خداوند کریم ایسے کون لوگ ہوں گے اور ان کے منہ کی خوشبو کیا ہوگی؟ تو خداوند کریم نے کہا وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے اور روزے کی حالت میں جو ان کے منہ سے خوشبو آئے گی وہ خوشبو میری دل پسند ہوگی اور مجھے وہ خوشبو بہت پسند ہوگی۔ تو آپ سوچیں ہم کیسے لوگ ہیں کہ خداوند کریم ہماری جو ہم جس کو بیڈ اسمیل قرار دے دیتے ہیں نا، کیونکہ ہم تو اب سوشل جو ہماری لائف ہے اس بہت ایڈوانسمنٹ پہ چلے گئے ہیں نا، تو ہم جو ہے اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ خداوند کریم نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے رحمت بنا کے نازل کی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہمارے لیے اس نے اچھی بنائی ہیں، لیکن ہم ہر چیز میں اپنے فائدے اور اپنے مفاد ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، روزہ صرف اللہ کی ایک عبادت نہیں ہے، روزے میں سراسر ہمارے فائدہ ہے، سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ تو اس فائدے کو حاصل کرنے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسے عملی طور پہ بھی دل کی گہرائیوں سے آپ انجام دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سماعت کرنے کا، اور پلیز آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے اور ہر لیکچر آپ کو وقت مقرر تک ملتا رہے اور آپ تک پہنچتا رہے۔